اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے نفس کو بھی بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا اور اس پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار کسی کے حال پر رحم کرے، یقیناً میرا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس بلاؤ تاکہ میں اسے اپنے ذاتی کاموں کی انجام دہی کے لیے مخصوص کر لوں۔ بس جب یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو متاثر ہو کر کہا، آج سے تم ہمارے ہاں صاحب مرتبہ اور امانت دار ہو۔ آپ نے کہا، مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں یقیناً مال کی حفاظت کرنے والا اور اس کام کا جاننے والا بھی ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اختیار اور اقتدار دیا کہ وہ اس میں جہاں چاہے رہے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور البتہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے آخرت کا اجر و ثواب یقیناً اس سے بہتر ہے۔ اور قحط سالی کے دنوں میں غلہ خریدنے یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ اسے نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف نے ان کی خوراک کا سامان تیار کروا دیا تو جاتے وقت کہا، اب کی بار اپنے سوتیلے پتری بھائی کو بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ تول کر غلہ دیتا ہوں اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں؟ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر تمہارے لیے نہ میرے پاس تولنے کے لیے غلہ ہوگا اور نہ ہی میرے قریب آنا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے باپ پر ڈورے ڈالیں گے کہ وہ آمادہ ہو جائیں اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے جوانوں یعنی غلاموں سے کہا کہ ان کی پونجی جس کے عوض غلہ خریدا ہے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائیں تو اس سے پہچانیں اور شاید دوبارہ آئیں۔ اور جب وہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ناپ تول کر غلہ دیا جانا بند کر دیا گیا ہے جب تک بھائی کو ہمراہ نہ لے جائیں، اس لیے ہمارے بھائی یعنی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم یقیناً اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ آپ نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ بہرحال اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں واپس کر دی گئی ہے تو کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہماری پونجی ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب کی بار جب بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تو جہاں اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وہاں ایک اونٹ کا بار اور زیادہ بھی لائیں گے، اور یہ غلہ جو اب کی بار ہم لائے ہیں بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے کہا، میں اسے کبھی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے عہد و پیمان نہ کرو کہ تم اسے ضرور اپنے ساتھ لاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سبھی گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ۔ پھر جب انہوں نے قسم کھا کر اپنا قول و قرار دے دیا تو آپ نے کہا، اللہ ہمارے قول و قرار پر نگہبان ہے۔ اور آپ نے کہا، اے میرے بیٹو، جب مصر پہنچو تو ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی مشیت اور اس کی قضاء و قدر سے بچا تو نہیں سکتا۔ ہر قسم کا حکم اور فیصلہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی پر سب بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے تو صرف احتیاط کے طور پر یہ تدبیر بتائی ہے۔ اور جب وہ لوگ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، ان کا اس طرح داخل ہونا انہیں خدا کی مشیت اور اس کی تقدیر سے بچا تو نہیں سکتا تھا، مگر یہ احتیاطی تدبیر یعقوب کے دل میں ایک تمنا تھی جسے انہوں نے برا کر لیا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور آہستگی سے کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس تو اس پر غمگین نہ ہو جو کچھ یہ لوگ سلوک کرتے رہے ہیں۔ پھر جب اس یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کرایا تو پانی پینے کا کٹورا اپنے سگے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا دی کہ اے قافلہ والو، تم چور ہو۔ وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پریشان ہو کر کہا، تم نے کون سی چیز گم کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بادشاہ کے پینے کا قیمتی کٹورا گم کیا ہے، اور جو اسے لائے گا اسے ایک بار شتر یعنی غلہ انعام دیا جائے گا، اور میں منادی اس بات کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم جانتے
جانتے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد برپا کریں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں یعنی ملازمین نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے مل جائے وہ خود ہی اس کی سزا ہے، ہم اسی طرح ظلم کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ تب یوسف نے اپنے سگے بھائی کی خرجین سے پہلے دوسروں کی خرجینوں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجین سے وہ گمشدہ کٹورا نکال لیا۔ ہم نے اس طرح بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یوسف کے لیے تدبیر کی، کیونکہ وہ مصر کے بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا ہم جس کے چاہتے ہیں مرتبے بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے بڑھ کر ایک عالم ہوتا ہے۔ ان لوگوں یعنی برادران یوسف نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس پر کیا تعجب، اس سے پہلے اس کے ایک حقیقی بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور ان پر ظاہر نہیں کیا، البتہ صرف اتنا کہا تم بہت ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ یعنی اللہ کی پناہ، ہم اس آدمی کے سوا جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے کسی اور شخص کو پکڑیں، اس صورت میں تو ہم ظالم قرار پائیں گے۔ پھر جب وہ لوگ اس یعنی یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ جا کر باہم سرگوشی یعنی مشورہ کرنے لگے۔ جو ان میں سب سے بڑا تھا اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ بنیامین کے بارے میں خدا کے نام پر تم سے عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں جو تقصیر تم کر چکے ہو وہ بھی تم جانتے ہو، اس لیے میں تو اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا پھر اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا تم لوگ اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور جا کر کہو اے ہمارے باپ، آپ کے بیٹے یعنی بنیامین نے چوری کی ہے اور ہم نے اسی بات کی گواہی دی ہے جس کا ہمیں علم ہے، اور ہم غائب کی نگہبانی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی غیبی باتوں کی ہمیں خبر نہیں ہے، اور آپ اس بستی یعنی مصر کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور قافلہ والوں سے دریافت کیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ آپ نے یہ قصہ سن کر کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے گھڑ لی ہے یعنی خوشنما کر کے سجھائی ہے، تو اب میرے لیے صبر جمیل ہی اولا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو میرے پاس لائے گا، بے شک وہ بڑا علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، اور رنج و غم کی شدت سے رو رو کر ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، اور وہ باوجود مصیبت زدہ ہونے کے بڑے ضبط کرنے والے اور خاموش تھے۔ ان لوگوں یعنی بیٹوں نے کہا خدا کی قسم، معلوم ہوتا ہے کہ آپ برابر یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ سخت بیمار ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی شکایت بس اللہ ہی سے کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، ایک بار پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر گئے اور یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اس لیے اب کے بار ہم بالکل حقیر سی پونجی لائے ہیں، اسے قبول کریں اور ہمیں پیمانہ پورا ناپ کر دیجئے، اور مزید برآں ہم کو صدقہ و خیرات بھی دیجئے، بے شک اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ آپ نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے سگے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم جاہل و نادان تھے؟ اس پر وہ لوگ چونکے اور کہا کیا تم یوسف ہو؟ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے وہ بالآخر ضرور کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں یعنی بھائیوں نے شرمسار ہو کر کہا بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر برتری عطا فرمائی ہے اور بے شک ہم خطا کار ہیں۔ آپ نے کہا آج تم پر کوئی الزام یعنی لعنت ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ بعد ازاں کہا میری قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی یعنی وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب اہل و عیال کو یہاں میرے پاس لے آؤ۔ اور جب مصر سے قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا اگر تم مجھے مخبوط الحواس نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ان گھر والوں نے کہا خدا کی قسم آپ اپنی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اور وہ قمیض ان کے چہرے پر ڈالی تو وہ فوراً
کبھی نہ ہو گئے اور کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں یعنی بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ، خدا سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ آپ نے کہا میں عنقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ سب لوگ کنعان سے روانہ ہو کر یوسف کے پاس مصر میں پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اب مصر میں داخل ہو، خدا نے چاہا تو یہاں امن و اطمینان سے رہو گے۔ اور دربار میں پہنچ کر اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدہ شکر میں جھک گئے۔ اس وقت یوسف نے کہا اے بابا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت عرصہ پہلے میں نے دیکھا تھا، جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا ہے، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے قید خانہ سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا یعنی گاؤں سے یہاں شہر میں لایا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف و فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا پروردگار جو کام کرنا چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ وہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی ہے اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے ہی مجھے بخشا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے خالق، تو دنیا و آخرت میں میرا سرپرست اور کارساز ہے۔ میرا خاتمہ حقیقی اسلام اور فرما برداری پر کر اور مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ اے پیغمبر، یہ داستان غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان برادران یوسف کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ وہ آپس میں اتفاق کر کے یوسف کے خلاف سازش کر رہے تھے، اور آپ کتنا ہی حرص کریں یعنی کتنا ہی چاہیں مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ آپ اس بات یعنی تبلیغ رسالت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی اور پند و معاوضہ ہے، اور آسمانوں اور زمین میں خدا کے وجود اور اس کی قدرت کی کتنی نشانیاں موجود ہیں، مگر یہ لوگ ان سے روگردانی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں تو اس حالت میں کہ عملی طور پر برابر شرک بھی کیے جاتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان پر کوئی عذاب الہی آ جائے اور چھا جائے، یا اچانک ان کے سامنے اس حال میں قیامت آ جائے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اور جو میرا حقیقی پیروکار ہے ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس حال میں کہ ہم واضح دلیل پر ہیں، اور اللہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اے رسول، ہم نے آپ سے پہلے جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا وہ مرد تھے اور آبادیوں کے باشندے تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہونے لگے اور خیال کرنے لگے کہ شاید ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو اچانک ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، بس جسے ہم نے چاہا وہ نجات پا گیا، اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ یقیناً ان لوگوں کے عروج و زوال کے قصہ میں صاحبان عقل کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ وہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے موجود ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ الکتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سب بالکل حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر ایسے ستونوں کے جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا اور سورج و چاند کو اپنے قانون قدرت کا پابند بنایا، چنانچہ ہر ایک مہینہ مدت تک رواں دواں ہے۔ وہی اس کارخانہ قدرت کے ہر کام کا انتظام کر رہا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑ بنا دیے اور نہریں جاری کر دیں، اور اس میں ہر ایک پھل کے جوڑے دو قسم کے پیدا کر دیے۔ وہ رات کی تاریکی سے دن کی روشنی کو ڈھانپ دیتا ہے۔ بے شک ان سب چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور خود زمین میں مختلف ٹکڑے آس پاس واقع ہیں، پھر ان میں انگوروں کے باغ ہیں، غلہ کی کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، کچھ ایسے جو ایک ہی جڑ سے کئی درخت نکلے ہیں اور کچھ وہ جو ایسے نہیں ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں،
مگر ہم ذائقہ میں بعض کو بعض پر برتری دیتے ہیں۔ یقیناً ان امور میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اے مخاطب، اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل ان کفار کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور یہ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اے رسول، یہ لوگ آپ سے نیکی یعنی مغفرت سے پہلے برائی یعنی عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے لوگوں پر خدائی سزاؤں کے نمونے گزر چکے ہیں، اور آپ کا پروردگار لوگوں کو ان کے ظلم و زیادتی کے باوجود بڑا بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا پروردگار سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں ان یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں اتاری جاتی، حالانکہ تم تو بس اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر عورت اپنے پیٹ میں کیا اٹھائے پھرتی ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں کمی یا بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اس کے نزدیک ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ بزرگ ہے اور عالی شان ہے۔ تم میں سے کوئی چپکے سے کوئی بات کرے یا اونچی آواز میں کرے، اور جو رات کے وقت چھپا رہتا ہے یا دن کے وقت صاف ظاہر چلتا ہے، اس کے علم میں سب یکساں برابر ہیں۔ انسان کے آگے اور پیچھے خدا کے مقرر کردہ نگہبان ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی اس حالت کو نہیں بدلتا جو اس کی ہے، جب تک قوم خود اپنی حالت نہ بدلے، اور جب خدا کسی قوم کو اس کے عمل کی پاداش میں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ٹل نہیں سکتی، یعنی پہنچ کر رہتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی و مددگار ہے۔ وہ وہی خدا ہے جو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے، اور دوش ہوا پر بوجھل بادل پیدا کرتا ہے۔ بادل کی گرج اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ آسمانی بجلیاں گراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان کی زد میں لاتا ہے، درحالے کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ بڑا زبردست قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور اسے چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے کہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور کافروں کی دعا و پکار گمراہی میں بھٹکتی پھرتی ہے، اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی یا ناخوشی سے اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ اے رسول، ان سے کہو یعنی پوچھو، آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ خود ہی بتائیے کہ اللہ۔ نیز ان سے کہو کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ کارساز بنا لیے ہیں جو اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہیں، اور کیا نور و ظلمت یعنی اندھیرا اور اجالا یکساں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ مخلوق خلق کی ہے، جس کی وجہ سے تخلیق کا یہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، وہ یگانہ ہے اور سب پر غالب ہے۔ اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جسے ندی نالے اپنی مقدار کے مطابق بہنے لگے، اور میل کچیل سے جھاگ اٹھا تو سیلاب کی رو نے اس ابھرے ہوئے جھاگ کو اٹھا لیا۔ اور جن چیزوں یعنی دھاتوں کو لوگ زیور یا کوئی اور چیز یعنی برتن وغیرہ بنانے کے لیے آگ کے اندر تپاتے ہیں، ان سے بھی ایسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے، پس جو جھاگ ہے وہ تو رائے گاں چلا جاتا ہے، اور جو چیز یعنی پانی اور دھات لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کہا ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا تو اگر ان کو روئے زمین کی سب دولت مل جائے اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور ان کے اختیار میں آ جائے تو یہ لوگ اسے اپنے بدلے یعنی عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا سخت حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔
اے رسول، کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہے؟ نصیحت تو بس وہی قبول کرتے ہیں جو دانشمند ہوتے ہیں اور وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور عہد چکنی نہیں کرتے، اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے خائف و ترساں رہتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی کی طلب میں صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، عاقبت کا گھر انہی کے لیے ہے، یعنی ہمیشگی کے باغ ہیں جن میں خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا و اجداد، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح اور نیکوکار ہوں گے وہ بھی ان کے ہمراہ داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازہ سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم۔ اس دار آخرت کا انجام کیسا اچھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے۔ اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ کافر لوگ دنیوی زندگی سے خوش ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں صرف ناپائیدار فائدہ ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں اگر یہ نبی برحق ہے تو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر ہماری پسند کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل یاد خدا سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یاد رکھو ذکر الہی سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی اور خوش انجامی ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ کلام و پیغام پڑھ کر سنائیں جو ہم نے بطور وحی آپ پر اتارا ہے، حالانکہ وہ لوگ اپنے مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین کی مسافتیں جلدی طے ہو جاتی یا مردوں سے کلام کیا جا سکتا تو وہ یہی قرآن ہوتا، مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، بلکہ یہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کیا ایمان لانے والے اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے؟ اگر خدا زبردستی چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا، اور کافروں پر ان کے کرتوتوں کی پاداش میں کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے آس پاس آتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کے وعدہ کے ظہور کا وقت آ جائے۔ بے شک اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے رسول، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا ہے، مگر میں نے کافروں کو کچھ مدت تک ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا وہ ذات جو ہر نفس کے نیک و بد اعمال پر نگران ہے کہ اس نے کیا کمایا ہے، وہ ان کے خود ساختہ معبودوں جیسا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں۔ اے رسول، ان سے کہو کہ آخر ان کے نام تو بتاؤ، یا تم اس اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس سے وہ ہمادان ہو کر بھی زمین میں نہیں جانتا کہ کہاں ہے، یا یوں ہی یہ ظاہری الفاظ ہیں جن کا کوئی مصداق نہیں ہے، بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر و فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اور اسے ہدایت نہ دے تو اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ سخت ہے، اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کی گرفت سے بچائے۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ بھی لازوال ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔ اور اے رسول، جن کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اور ان جماعتوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کتاب کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری بازگشت ہے۔ اسی
اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فرمان کی شکل میں نازل کیا ہے، اور اگر آپ اپنے پاس علم یعنی قرآن آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلہ میں آپ کا نہ کوئی سرپرست و کارساز ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان کے لیے بیوی بچے قرار دیے، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب یعنی نوشتہ ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ لکھا ہوا مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب یعنی اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ اور اگر ہم آپ کو کچھ وہ باتیں آنکھوں سے دکھا دیں جن کا ہم ان کفار سے وعدہ وعید کر رہے ہیں، یا ہم ان کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ کو اٹھا لیں، بہرحال ہمارا پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف و جوانب سے برابر گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ اللہ ہی حکم دینے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بڑی مخفی تدبیریں کی، سو ہر قسم کی تدبیریں اور ترکیبیں اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہی جانتا ہے کہ ہر شخص کیا کمائی کر رہا ہے، اور بہت جلد کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس گھر کا انجام یعنی بخیر کس کا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را۔ اے رسول، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں، یعنی اس خدا کے راستہ کی طرف جو غالب اور قابل تعریف ہے۔ وہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے تباہی و بربادی اور سخت عذاب ہے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسے ٹیڑھا بنا دیں۔ یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے دنیا میں جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے پیغام خداوندی کھول کر بیان کرے۔ بس اللہ جسے چاہتا ہے توفیق سلب کر کے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ سب پر غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیے، اور انہیں اللہ کے مخصوص دن یاد دلاؤ۔ یقیناً اس یاد دہانی میں ہر بڑے صبر و شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، یعنی اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، اور وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے تمہیں مطلع کر دیا تھا کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت یعنی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور روئے زمین کے سب لوگ کفر اختیار کریں تو اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے، وہ یقیناً بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی قوم نوح اور عاد و سمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ جب ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں یعنی معجزے لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور تم جس دین کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کی طرف سے تردد آمیز شک میں ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر یعنی انسان، تم چاہتے ہو کہ جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں ہمیں ان کی عبادت سے روکو، سو ہمارے پاس کوئی کھلا ہوا
ہوگا ہمارا مطلوبہ معجزہ لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ بے شک ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر یعنی انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہیں کوئی کھلی ہوئی دلیل یعنی معجزہ پیش کریں مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ پر ہی اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اسی نے ہمیں ہماری زندگی کی راہوں کی رہنمائی کی ہے، اور تم ہمیں جو ایذائیں پہنچا رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، اور تب ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری تہدید سے خائف ہو۔ اور انہوں یعنی رسولوں نے ہم سے فتح مندی طلب کی جو قبول ہوئی، اور ہر سرکش ضدی یعنی حق کی مخالفت کرنے والا نامراد ہوا۔ اس نامرادی کے پیچھے جہنم ہے، اور اسے کچلو قسم کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا، اور ہر طرف سے اس کے پاس موت آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور مزید برآں اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال کی حالت اس راکھ جیسی ہے جسے سخت آندھی والے دن ہوا اڑا لے جائے۔ جو کچھ انہوں نے کیا یعنی کمایا اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، یہی بہت بڑی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے یعنی فنا کر دے اور نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن وہ سب ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو جو کمزور یعنی پیروکار ہوں گے وہ ان سے کہیں گے جو بڑے سردار بنے ہوئے تھے کہ ہم تو زندگی بھر تمہارے پیروکار تھے، تو تم آج ہمیں اللہ کے کچھ عذاب سے بچا سکتے ہو؟ وہ بڑے کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، اب ہمارے لیے برابر ہے جزا و فضا کریں یا صبر کریں، آج ہمارے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اور جب ہر قسم کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور مجھے تم پر کوئی تسلط یعنی زور تو تھا نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں کفر اور گناہ کی دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی، بس تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے دنیا میں جو تم نے مجھے خدا کا شریک بنایا تھا میں اس سے بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے وہ ان بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اپنے پروردگار کے حکم سے ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کی باہمی دعا یعنی بے وقت ملاقات سلام ہوگا، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح اچھی مثال بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی پاک کلمہ شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یعنی سمجھیں۔ اور کلمہ خبیثہ یعنی ناپاک کلمہ کی مثال شجرہ خبیثہ یعنی ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اور اس کے ثبات و قرار نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ نعمت کو کفران نعمت سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں یعنی دوزخ میں جا اتارا جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر یعنی شریک بنا لیے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکائیں۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ چندے عیش کر لو، آخر یقیناً تمہاری بازگشت آتش دوزخ کی طرف ہے۔ آپ میرے ان بندوں سے
سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ مخلصانہ دوستی ہوگی۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعہ تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے سورج و چاند کو بھی مسخر کر دیا جو برابر چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور جس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے بارگاہ یزدی میں دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس شہر مکہ کو امن کی جگہ اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو یقیناً تو بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بے زراعت زمین میں آباد کیا ہے، اے ہمارے مالک، تاکہ وہ یہاں نماز قائم کریں۔ اب تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے ہمارے پروردگار بے شک جو کچھ ہم چھپاتے ہیں تو اسے بھی جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں اسے بھی، اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ساری ستائش اللہ کے لیے ہے جس نے باوجود بڑھاپے کے مجھے اسماعیل و اسحاق یعنی 2 بیٹے عطا فرمائے۔ بے شک میرا پروردگار دعا کا بڑا سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے پروردگار اور میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ اے رسول جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں شدت خوف و حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے اس عالم میں کہ ان کی نگاہ خود ان کی طرف نہیں پلٹے گی، اور ان کے دل خوف و دہشت کے سوا ہر خیال سے خالی ہو رہے ہوں گے۔ اے رسول لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں مہلت دے دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تمہیں کبھی زوال نہ ہوگا، حالانکہ تم انہی لوگوں کے مسکنوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کیں یعنی چالیں چلیں، اور اللہ کے پاس ان کی ہر تدبیر اور چال کا جواب ہے، اگرچہ ان کی تدبیریں اور ترکیبیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اور یہ اس دن ہوگا جس دن یہ زمین دوسری قسم کی زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی بدل جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ اور تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ سب انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، اور یہ کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ الہ بس ایک ہی ہے، نیز یہ کہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب الہی یعنی روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔